الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سونی صلوات شفیع المذنبین وخاتم النبیین بالقاسم محمد وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نبی دی ذات صلوات والصلاة والسلام على وصیہ ووزیرہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین علی ولید ذات صلوات والصلاة والسلام على حسین الغریب شہید لچان بیر کربلا جائے کو کفن کوئی نہیں ملے والصلاة والسلام على حسین الغریب شہید لچان بیر کربلا جائے کو کفن کوئی نہیں ملے کچھ بندے رو پیو رونا لیو کوئی بڑا بڑا مظلوم ہے زہرا دلال اجازت دیو تے مظلوم دی مظلومیت دا ایک جملہ سنا اللہ دے جسم ہو اوریان جیدے تن دے کپڑے لٹے گئے آئے 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 اللہ دے غسل ہو دم ہو جیدے جسم دا خون اس دا غسل بڑیا اللہ مان اللہ دے حرم ہو اسیرن فی الکوفۃ والشام ساگری علیہ جدیا بیڑی رول گیا
میں غلام کوئی میرا لمبا چوڑا پروگرام نہیں، زیادہ پڑھنا بہت تھوڑا میں پڑھنا ہے، جتنا پہلے زیادہ پڑھیا اتنا میں تھوڑا۔ بانی مجلس نے حکم دی تعمیل، ایک جملہ صرف ایک جملہ، توڑے توتا ٹک پاؤ کول میں دے ہو بھی بخت سلامت مادہ اور تیرا سن نہیں قابل سفران دے خاموش تباہ شہزادہ۔ سمجھ نہیں آئی اس واسطے سارے نہیں روئے، تھوڑی جی وضاحت کرے نا پھر پورا وین پڑھدا۔ 28 رجب گل دی گرے 7 سالاں دی ایک بیمار، چند دنوں دا پھرا ہتھاں تے چایا ہویا ہے، نبی دی قبر تے آئی بیٹھی ہے، نبی دی قبر تے آئی بیٹھی ہے، نبی دی قبر تے آئی بیٹھی ہے۔ علی اصغر پاک دے پاسے دیکھ کے 7 سالاں دی بیمار دی حسین دی پیا دیے توڑے توتا ٹک پو آئے میں چل کے کول میں دے ہوئی بخت سلامت ماذا اور تیرا سن نہیں قابل جی کوئی سندا ہوئے تو اور تیرا سن نہیں قابل سفران دے او خاموش تباہ شہزادہ میری سینا دیئے تیکو عرش تو دن تھوڑے گزرے ماتم سوڑا لگتا ہے غلام جو جی کر ایک وین معافی دے سو ایک وین معافی دے سو تھک نہیں گیا مالک گواہ ہے چند دنوں دا پتر جھولی چھپا کے چند دنوں دا پتر تھوڑے دنوں دا پتر جھولی چھپا کے اللہ جانے نو علی دی سفر تے ٹر ہوئے ہوئے بس اتنی وضاحت اس لفظ دی اس دی وضاحت کوئی نہیں میری حیثیت کچھ نہیں میرا مقام چھوٹا ہے اس تو اگے اس دی وضاحت کوئی نہیں بس اتنی گل یاد رکھنی ہے چند دنوں دا پتر جھولی چھپا کے علی بادشاہ دی پاک نو سفر تے ٹر پئی آج دے دوجی مجلس سناوا لگا ہو سکتا ہے ساری یہ میری مجلس ہوئے میں اعلان کر کے آخدارانا کوئی بڑی وفادار آئی علی اصغر دی ماں جڑ ویلے اچھے ٹبے تے کھلو کے مظلوم فرمایا میں غریب ہاں پیکے گھر والا صندوق کھولیا سامنے ویکھے تے تیر کمان تے دید پئی آدھی اپنے آپنو آدھی آج پتہ لگا ہے بابے داج کیوں نتا سارے شامل ہو تیر کمان چاہ کے علی بادشاہ دی پاک نو دروازے تے آئی ہے انہوں تڑپی 18 بھراواں دی بھین تڑپیے حیدر قرار دی دی خیمہ امیر رباب دے بوئے تے آکیا دے بھر جائی تیر نہ چلا بھر جائی تیر نہ چلا ساری زندگی رونے تے سار چاہوے بھر جائی تیر نہ چلا بھر جائی تیر نہ چلا بھر جائی تیر نہ چلا
ساگری والے جڑے تیسری دفعہ فرمایا بھر جائے تیر نہ چلا، رباب دے ہاتھ چو تیر کمان مٹی تے جھڑے آئے، ایک پاسے منہ کر کیا دیے مینو تا بار بار آکھ لیے تیر نہ چلا، ایک واری بھرانو آکھ غریبی نہ آج پیکا فالوں دکھلاون دے مجبور نہ کر دکھیا کو، او صف 500 تیر اندازہ دے گیا ویڑ غریب بھرا کو، میری سینا دیے لگ گئی 5 تیر پیشانی وچ، ماتم کرو او میرے سامنے سائے بے حیا کو، تے بے ساکت دیکھ کے بکیے دو کی یاد حسین، مالک تھوڑی نسلہ دے کرم فرما، یہ ذکر پاک تھوڑی نسل نصیب ہوئے، ذکر میں صدقے مالک تھوڑے گھران آباد فرما، اس غم دے سوا دنیا دے اور کسے غم اچنا رو، تھوڑی جی نوکری ہے قبول فرمے سنے آجو شاید سوچ رہا اس شہزادے پاک دے میں مسائب کتوں شروع کروں، راول پنڈی آلیاں باس سجاد حسین شاہ جی پتوں کی دا مقام ہوئے، یہ گوپے راہ یہ میں علی اصغر پاک دے مسائب شروع کیتے تھے، نوجوان مجلس چٹ کھلوتا آنکھ لگا جائے گا میں باس 10 تے صحیح ہے کتنے دنوں دا ہاں جدیوں مدینیوں ماں جھولی چھپا کے ٹر پئی ہے، ایک کتنے دنوں دا ہاں میں کیا بس میں تا یہ ہوئی سنیا بزرگاں کو 12 14 15 دنوں دا ہفتے اشرے دا ہاں علی اصغر جدو ماں مدینیوں جھولی چھپا کے ٹر پئی ہے، وہ سیدزادہ منہ تے ماتم کر کے آنکھ لگا، پھر مسائب شروع کرن تو پہلے آج ایک اعلان کر، میں آنکھیں کیڑا میں نے آنکھ لگا اعلان کر کے آنکھ حسین دا علی اصغر جمدہ مسافر، بسم اللہ کر رہا جنہ دا مسائب نال کوئی تعلق ہوئے میں وعدہ کیتا تھوڑا پڑھنا ہے، اس واسطے جلدی پیا کرے نا، اتنی اجازت دیو جو آج دی مجلس سے صرف اور صرف میں علی اصغر پاک نو لوری دیو، مجلس تے نیڑے ماما بھی موجود ہیں، بھینا بھی موجود ہیں، متا کسی ماں یا بھین دے ذہن خیال آوے جائے گا میں باس لوری تو کیوں دینا ہے، لوری تا بھینا دینی ہے، میری ماما بھینا میری بڑی بڑی مجبوری ہے، میں علی اصغر نو لوری اس واسطے دینا ہونا، اس دی بھین بڑی دور شام چرول کے بڑی آئے ویسے کے مجلس شروع کرن تو پہلے ایک اور التجام ہے پہ کرے نا، کوئی بد نصیب ہو سی بندہ جڑا علی اصغر نو ساری زندگی روے تیس دی ماں دے غربت دے وین بھی کرے تے بے اولاد مر جاوے، اس پاک بی بی دی خالی جھولی دا واسطہ دے کے منگو نہ ملے میں مجرم، بس اتنی میری گزارش، ہاں ایک گزارش میں اور کر لگا، جتنی دیر تھوڑا میں پڑھنے زیادہ نہیں، جتنی دیر علی اصغر پاک نے مسائب میں پڑھا نا، اگر کسی ماں یا بھین دی جھولی وچ 6 مہینے دا پتر ہوئے نا، تھوڑے جے وقت واسطے ذرا پتر میں جھولی چکٹ کے مٹی تے لٹاؤ نا، ہو سکتا ہے کرم فرماوے تے ماں علی اصغر دی آ جاوے، اور رو رو کے آدھی بھئی ہر ماں اپنے پتر نو 2 سال دودھ پلاوے، میرے اصغر دا دودھ تا تیر نال چھوٹے، آئے ویسے لکھے اجازت کی ملا
تسے پتر نو چاہ کے میدان چایا ایویں ہتھاں تے چاہ کے کمینی فوج دے کے آدھی قرآن دا میلہ لیا جڑے روز سن دے انہوں نے پتہ ہے میں کتنے شروع کیتا قرآن دا میلہ لایا سیدہ دا قرآن ہوئے تے مان لے سو کمینے آدھے نے تیرا قرآن نہیں مانتے سیدہ دا پھر سن لو قرآن نہیں ہے قرآن مجید دا آخری ورق ہے یہ میرا 6 مہینے دا پتر ہے میں غیور ہاں میں سوال کدی کیتا نہیں اس نو پانی دیو گھر دیاں گلاں باہر نہیں کرنا مولی صاحب مظلوم فرمایا اس نو پانی دیو گھر دیاں گلاں باہر نہیں کرن ہوندیاں اس لفظ دی میں وضاحت نہیں کر سکتا غربت علی بادشاہ دی پاک نوح دی کمینے دیکھ کے دن پانی آپ پیونے پتر دے بہانے کرن لگ گئے ہیں علی تے زہرا دے غیرت مند پتر نے دیر نہیں کی تھی پتر نے جھولی چکاٹ کے مٹی تے لٹایا ہے تے ایویں انگلی دا اشارہ کر کے فرمیندے نے بول منگ پانی تو کوئی عیسیٰ تو گھٹ ہے آئے ویسے کے تسے لب ہلے تے آواز آئی یا اہل الکوفہ تے وشام انا اتشان من ثلاثت ایام کوفے علیو شام علیو میں پورے 3 دنوں دا پیاسا کتنے دنوں دا بول دے کیوں نہیں بولو دا کتنے دنوں دا پیاسا ہا 3 دنوں دا پیاسا ہا علی اصغر دا پانی منگنا سارے شامل ہونا دیر نہ کرے سا علی اصغر دا پانی منگنا فوجیاں دے ہتھاں وچوں ہتھیاراں دا جھننا عمر ابن سعد کمینے پرہیزگار دا دوڑنا اس کتے دا دوڑ دیا ایک کمینے دے قریب آ کے کھڑونا جس کا نام حرمل ہے قریب آ کے آکھنا اے جا پانی پلا حسین قبر اچ نہ بھولے ماں شام دے راہ وچ اے جا پانی پلا پیو قبر اچ نہ بھولے ماں شام دے راہ وچ نہ سارے شامل ہونا بس انتظار مقامہ اس صاف انکار کر دیتا راول پنڈیا لیاؤ جنہاں دا مصائب نہ رشتہ ہے انہاں نال گل کر لگا یہ صاف انکار کر دیتا اس آکھیا تو سارا دن آکھتا رہے تے میں تیر چلاتا رہے ہن آپ ویکھ لے میرے کولے تیر ہی کوئی نہیں یہ اکو آخری تیر ہے تے تو تے جاننا نا عمر ابن سعد یہ تیر سہ شعبہ یہ جنگاں وچ انساناں نو مارن والا تیر نہیں جعفر زمان دی قبر چما انہوں نے لکھا اج تک زمانے تے 6 قسم دے تیر ایجاد ہیں یہ تیر دیاں 6 قسماں وچ جڑی آخری اور خطرناک قسم ہے نا تیر دی جعفر زمان لکھ دینے تیر سہ شعبہ نال انہاں حلیہ اس دا درج فرمایا اور فرمیندے نے اے مدھانی دی شکل دا ہوندا ہے تے نال خاصیت اس دی تیر دی لکھی نے لکھ دینے جتھے لگدا ہے گوشت ہی کٹ کے نہ اور ملاکیا تینوں تے پتہ ہے نا عمر ابن سعد اے تے جنگل اچ کدھر بندہ کلا پیا گزردا ہوئے تے کسے خونخوار درندے تے حیوان دا حملہ ہو جاوے تے اے اوتھے تا چلاون دی اجازت ہے او 6 مہینے آندا ہے میرے کو آخری تیر بچیا ہے اللہ جانے اس کمینے نے کس رنگ دا لالچ دیتا تے اس نے تیر نو ذہ وچ پایا نشانہ بنایا تے نشانہ ہل گیا پھر نشانہ بنایا تے نشانہ ہل گیا جب نے 30 دفعہ نشانہ بنایا تے نشانہ ہل گیا نا ساگریا لیاؤ پھر عمر ابن سعد دوڑیا آنکھ لگا اکبر نو تیر مارے نہیں عباس نو تیر مارے نہیں یہ چھوٹے بچے تو ڈر گئے ہیں آدھا ڈر نہیں گیا میں تیر نو ذہ وچ پہنا او جڑی سامنے کالی کنا تے اللہ جانے مائے یا پھوپھی آدھی اپنے تیر دا وزن ہی ویکھ لے تے میرے بچڑے دا سارے شامل ہو بالکل قریب آ گیا اس نالوں آسان تے سونی میں کیویں عرض کراں
ایتھے لگا ایتھوں پار ہویا امام فرمیدے نے اتنا وزنی تیر ہاں جے میں بازو دی ٹیک نال نہ روکاں ہاں تے اصغر اسے پاسے جاویا جڑے پاسے حرمت دا تیر جا آئے اونا بندے نال گل کر لگے جنہاں دے گھارے چ دتی اللہ دی دولت ہو گئے اے معصوم بچے مجلس چ بیٹھے نے روندے پئے جنہاں نو مالک دولت عطا کیتی ہے اونا نال آخری 2 منٹ گل کر لگا پتر نو جھولے چ کٹ کے مٹی تے لٹایا تیر پچھا سٹ کے تے پھر مظلوم نے تلوار کٹی تلوار نال قبر بناونی شروع کی تھی تلوار چ آواز آئی میں تا عرش تو تیرے پیو دے دشمن مقابلہ ہے میں کو تیرے پتروں دی قبر بناون واسطے تے ساگری آلیاں قبر بنائیے تے کلیاں لاش علی اصغر دی ہتھاں تے چاہیے تے کلیاں قبر بنائیے تے کلیاں لاش علی اصغر دی ہتھاں تے چاہیے تے کلیاں نہ میں بھول گیا نہ میں تھک گیا ایک باری اپنی مرضی نال میں پھر آکھنا چاہنا قبر بنائیے تے کلیاں لاش علی اصغر دی ہتھاں تے چاہیے تے کلیاں بار بار ایکو لفظ نو کیوں پیادا اللہ نہ کرے کسے دا مر جاوے مینوں پتہ ہے تھوڑا رشتہ دار تے ویڑے محلے دے لوگ سب تو پہلے پیو دے کول آ کے آدھے نے تو نیڑے نہ تیرا مر جو گیا ہے اللہ مان ایسے واسطے پیادا قبر بڑھائیے تے کلیاں لاش علی اصغر دی ہتھاں تے چاہیے تے کلیاں جڑ والے پتر نو قبر اچلا ہم لگے نے قبر چ 2 ضعیف ہاتھ باہر آئے مولوی نظر حسین شاہ صاحب فرمیندے ہوندے آئے نال اچا وینا حسین اصغر مینوں دے او پتراں دیاں لاشاں نہیں چاہیے سیدہ دے بی بی تساں کون ہو جڑ میرے کولو اصغر پہ منگدے ہو اچا وینا سنیا دادیاں نو پوترے بڑے پیار اے مجلس سے تیرے پترہ دی زندگی ہے اور میں کیا مانگتا ہے تیاری ماتم دی سننا ذرا آرام نالے میں مختصر کر دیتا ہے لیکن اتنا مختصر نہیں ذرا جگر جھل کے سننا ہے ماں دے رلے پتر نو قبر چ لایا میں بچپن تو سارے بزرگاں ذاکرہ کولو ایویں سندا آیا پیرا لے پاسے بہ کے غریب نے پتر تے مٹی پاونی شروع کیتی آیا میں صدقے پاواں مٹی پیرا تے آئیے ڈے درے مٹی کمر تے آئیے ڈے درے مٹی سینے تے آئیے ڈے درے سن سو مٹی پیندیا پیندیا جڑ ویلے گردن نیڑے آئی کوئی اولاد اللہ ہوے تا جڑ ویلے گردن نیڑے آئی ارادہ کردہ مٹی پاواں ہاتھ واپس آوے دین پھر ارادہ کردہ مٹی پاواں ہاتھ واپس آوے دین کہ ویلے اصغر دے پاسے دیندا ہے کہ ویلے ماں دے خیمے دے پاسے دیندا ہے کہ ویلے آسمان دے پاسے دے کیا دے اللہ میں مٹی کیویں پاواں میرا چن نالو سونا کرو ماتم دی تیاری کرو ماتم دی تیاری سن لے سو مک دیئے میری مجلس ساگری والے ہو بھاوے کیڈا وڈا بہادر ایک وقت ایسا ہے 2 ہاتھ مٹی دے بھر کے جلدی نال پتر دے منہ تے سٹ کے شبیر کنڈ کر گیا پھر کافی دیر قبر تے منہ رکھ کے بیٹھا رہا ہے قبر چم چم کیا دے اصغر میرا لال جدا صبح دا تارا چرسی اللہ مان پترا دا کوئی دکھ نہ جدا صبح دا تارا چرسی میں تیری ماں نو کیڑا جواب دے دوں میں صدقے سارے شامل ہو آخری میرا لفظ ہے بس لوری دیوا لگا جڑا کوئی حسین دے پتر دا کمی بیٹھا ہوئے اور لوری میں شامل ہوئے سر چاوڑے میرے پاس دیکھا دیا حسین ایک گل دا جواب جو ممبر چھوڑا ساگری والے بولو خدا واسطے جس نو جواب آندا ہوئے بولے پیو دفنایا تے مسلمانہ رہن دیتا بولو نا کیوں نہیں بول دے بولو تو صحیح اللہ واسطے
پیو دفنایا تے ماں دے ویکھدیاں دفنایا تے ماں نو تسلی آئی کسے دا دفن نہیں ہویا صرف میرا دفن ہویا بولو جواب دیو پیو دفنایا تے مسلمان رہن دیتا نہیں ہو میں نو قرآن پاک دی قسم جر ویلے ڈیگر ڈھلیے نیزیاں والے آ گئے ہائے 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 ہوئے صدقے ہوا کوئی نرم دل بندہ بیٹھا ہوئے کنڈ کر جاوے اکھا بند کر لوے اوکھا موڑے نیزیاں والے آ گئے نیزیاں والے آ گئے تلاشی کھننی شروع کی تھی نے دروازے تے ماں بھی آ گئی ہے 4 سالہ دی بہن بھی آ گئی ہے نیزے والے تلاشی کھننی شروع کی تھی ہے کیوے دسا تے کیوے پردے پاواں سولے سو ساگری والے ایک ظالم دا نیزا لگا ہے علی اصغر نیزے نال باہر آیا ہے دروازے تے سکینہ دی آواز آئی ہے دوجی وار پانی پیا پینا ہے او بہر بھی پیاسی آئی ہائے 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 مجلس ایڈی سونی میں دوجی وار پانی پیا پینا ہے سکینہ بھی پیاسی آئی کاشو تیرے حصے دا پانی تیری بھیڑ نو مل گیا ہویا اللہ اولاد دا دکھ روے کو آخری لفظ ہے چھوڑا لگا ممبار جر ویلے نیزے تے چڑھیا معافی دیونی ہے معافی معافی نیاز حسین جر ویلے سکینہ دا ویر نیزے تے چڑھیا انہوں شمر کتا دوڑیا نیزہ بردار دے نیزے تے ہاتھ رکھیا دے ایتھے زبانی کرنا سجاد دے خیمے دے سامنے معافی دے وے معافی دے وے معافی دے وے نیاز حسین معافی دے وے ہے جر ویلے کھونا کنجر چاہ کے لیے اصغر دی گردن دے نیڑے آیا 5 سالہ دا باکر دوڑے آئے آ کے گردن علی اصغر دی گردن تے رکھی ہے ہاتھ ودا کیا دے حیا کرو نکا جیا بالے آئے میں صدقی ہوا تیجی وارے میرا بابا بیمارے میری گردن حاضرے اس ویلے ماں بھی جھڑ پئیے سکینہ ٹردی ٹردی پینگے کول آئی بنا دے خالی پینگے دے ڈورا پکڑ کے آدھی کیڑی گالے خالی سکینہ پینگا جٹاوے خالی سکینہ لوری دیوا نا لوری دیوا شامل ہو سو سارے بیڑا لوری دے دیا نے نوکر لوریاں دے دے نے اور بندہ بی بی پاک نواز میرے پاس بنا دے خالی پینگے کولائی بیٹھی آدھی جاگیا سغرا دا خط آئی بنا دے خالی پینگے دیا ڈورا پکڑ کے پئی آدھی بھیجے نی سغرا چولے بنا کے 10 ویر سگے امڑی نو پا کے 10 ویر سگے آیا میں صدقے ہوا ایڈی سوری میں آدھی جاگیا سغرا تو انتظار پئی کرے دی بنا دے خالی پینگے کول بہن دی کھادی دوجی سطر پی پڑھ دیے کیا لکھیا ہوئے اٹھ چولے پاوے تر کے بھی کھاوے تیری بہن سکدی کتے مار نہ جاوے تیری بہن سکدی کتے مار نہ جاوے سیدھے تے ہاتھ مار گیا سکینہ تیرے اصغر دے وڈے ارمان تیرے پینگے والے ویر دے وڈے ارمان تے پھلے تیر دا ارمان یہ مل کر بواز بلند سلوات پڑھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ
ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی عوض الصحۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وَإِنْ أَتَوْا تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا قَلِيلًا یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البہور یا ملین العدید لدہود علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفی فرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ صلوات عزیزان محترم برادران ملت برادران ایمانی برادران اسلامی خداوند عالم آپ کی اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ ہدیت میں منظور و قبول کریں کافی دیر سے مجلس اعزاء کا سلسلہ شروع ہے اور انشاءاللہ میرے بعد بھی شروع رہے گا کافی پڑھنے والے پڑھ کر جا چکے ہیں اور کافی حضرات ہیں جنہوں نے پڑھنا ہے اور قبلہ سجاد شاہ صاحب شماری والے وہ بھی انتظار میں ہیں انشاءاللہ کیونکہ وہ ہمارے مہمان ہیں ہم کوشش کریں گے کہ انہیں زیادہ سے زیادہ وقت دیں تو میں نے آپ کے سامنے جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کی ہے مشہور و معروف آیہ مجیدہ مختصر سے وقت میں ارشاد خداوند عالم ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم ہے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی اور اولی الامر کی تین اطاعتوں کا ہمیں خداوند عالم حکم دے رہا ہے پہلی اطاعت اللہ کی دوسری اس کے رسول کی اور تیسری اولی الامر کی پہلی جو اطاعت ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے وہ کون اللہ ہے کہ جس کی ہم نے سب سے پہلے اطاعت کرنی ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اب دوسری اطاعت اس رسول کی کرنی ہے کہ جس کی خاطر
اس وحدہ شریک نے زمین و آسمان کو خلق کیا. اگر محمد و آل محمد نہ ہوتے نہ آج زمین ہوتی نہ آسمان ہوتے, کچھ بھی نہ ہوتا. ہم نے اس رسول کی اطاعت کرنی ہے. اب تیسری اطاعت کا جو حکم ہو رہا ہے اس میں مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہے. تو جو ہے نا آپ کی جو تیسری اطاعت ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے. کوئی کہتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد وقت حاکم ہے, کوئی کہتے ہیں اولی الامر سے مراد بادشاہ ہے, کوئی کہتے ہیں اولی الامر سے مراد خلیفہ ہے. ان تینوں کی اطاعت کرنی ہے. لیکن ہم جو محمد والے محمد کے ماننے والے ہیں ہم ان تینوں کی اطاعت نہیں کرتے. نہ جانے ہمیں ان تینوں سے نفرت کیوں ہے. ہم ان تینوں کی اطاعت نہیں کرتے اس لیے کہ جو کسی دور میں وقت حاکم ہو, بادشاہ ہو یا کسی دور میں خلیفہ ہو, اس سے غلط بات بھی کہی جا سکتی ہے, غلط فیصلہ بھی سنایا جا سکتا ہے, کوئی کام ادھر ادھر بھی کر سکتا ہے, محفل میں بیٹھ کر جھوٹ بھی بول سکتا ہے. اس لیے ہم ان تینوں کی اطاعت نہیں کرتے. ہمارے لیے یہ اولی الامر نہیں ہے. ہمارے لیے اولی الامر وہ ہوتا ہے جو معصوم ہوتا ہے, جسے اللہ بنا کر بھیجتا ہے. وہ ہوتا ہے اولی الامر. تو آئیے اس مختصر سے وقت میں ہم اسی اللہ کی کتاب پر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہے اللہ کی کتاب, تو ہی بتا کہ اولی الامر کون ہوتا ہے. کیونکہ اسی کتاب میں ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کہ اس کتاب میں ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے. ایسے کیوں نہ کہوں اس مختصر سے وقت میں کہ ہر بیر و بار کا ذکر موجود ہے. میں تفصیل میں نہیں جا رہا, ہر بیر و بار کا ذکر موجود ہے. اس کتاب میں زمین والوں کا ذکر موجود ہے, اس کتاب میں آسمان والوں کا ذکر موجود ہے, اس کتاب میں تحت و سرا کا ذکر موجود ہے, اس کتاب میں سدرۃ المنتہا کا ذکر موجود ہے, اس کتاب میں آسمان اول کا ذکر موجود ہے, اس کتاب میں آسمان دوم کا ذکر موجود ہے, اس کتاب میں آسمان سوم کا ذکر موجود ہے, اس کتاب میں آسمان چارم کا ذکر موجود ہے, اس کتاب میں تمام آسمانوں کا, ساتوں آسمانوں کا ذکر موجود ہے. اس کتاب میں ایسے کیوں نہ کہوں اس کتاب میں ستاروں کا بھی ذکر موجود ہے. تو جو ہے نا اس کتاب میں ستاروں کا بھی ذکر موجود ہے, چاند کا بھی ذکر موجود ہے, سورج کا بھی ذکر موجود ہے, جو غار میں چیخے مار کر روتا رہا اس کا بھی ذکر موجود ہے, جو محمد مصطفیٰ کے بستر پر تلواروں کی زد میں سو کر محمد مصطفیٰ کی جان بچاتا رہا اس کا بھی ذکر موجود ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. جب ہم نے اس کتاب پر سوال کیا اللہ کی کتاب تو ہی بتا کہ اولی الامر کون ہوتا ہے, اب اس کتاب سے ایک آواز آتی ہے کہ اولی الامر وہ ہوتا ہے کہ جس پر فرشتے اللہ کا حکم لے کر نازل ہوتے ہیں, وہ ہوتا ہے اولی الامر. اب امور خدا بندی میں ہمیں موت دینا یہ امر خدا ہے, ہمیں رزق دینا یہ امر خدا ہے, ہمیں حادثات سے بچانا یہ امر خدا ہے, کسی کو بیمار کرنا یہ امر خدا ہے, کسی کو شفا دینا یہ امر خدا ہے, کسی کو زندہ کرنا یہ امر خدا ہے, کسی کو مار دینا یہ امر خدا ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے, قرآن مجید پڑھ کر دیکھیے, تفسیر کا مطالعہ کر کے دیکھیے کہ اولی الامر کون ہے. حضرت جبرائیل نے چکی پیس کر ہمیں بتایا کہ دنیا والوں قیامت تک یاد رکھنا بھولنا نہیں, اولی الامر یہ ہے. میکائیل نے جھولا جلا کر ہمیں یہ بتایا اولی الامر یہ ہے, اولی الامر یہ ہے. فرشتوں نے آسمان سے زمین پر آ کر ہمیں یہ بتایا اولی الامر یہ ہے, اولی الامر یہ ہے. درختوں نے جھک کر ہمیں یہ بتایا اولی الامر یہ ہے. پتھروں نے ہاتھوں پر آ کر ہمیں یہ بتایا اولی الامر یہ ہے. ہوا نے اپنا رخ بدل کر ہمیں یہ بتایا اولی الامر یہ ہے. پانی نے رک کر ہمیں یہ بتایا اولی الامر یہ ہے. ستارے نے گھر پر اتر کر ہمیں یہ بتایا اولی الامر یہ ہے.
ممبر لگا ہوا ہے، سرکار ممبر پر بیٹھے ہیں، سائل مجمع میں سے اٹھ کر کہتا ہے یبن رسول اللہ بتائیے اولے الامر کون ہوتا ہے؟ اب امام نے اولے الامر کی تعریف کرتے ہوئے سادری والوں ایک جملے میں پورے اولے الامر کا مفہوم بتا دیا۔ امام کہتے ہیں اولے الامر وہ ہوتا ہے اگر سامنے والی دیوار کو حکم دے تو دیوار سونے کی بن جاتی ہے۔ ابھی امام نے حکم نہیں دیا، صرف دل میں ارادہ کیا۔ پہلے دیوار کا رنگ کچھ اور تھا، یعنی دیوار کا رنگ سیاہ تھا، پہلے دیوار کا رنگ کچھ اور تھا، دیوار کا رنگ سفید تھا۔ ادھر اولے الامر نے ارادہ کیا، دیوار نے اپنی اصلی حالت کو چھوڑ دیا، دیوار کا رنگ سنہری ہو گیا۔ اولے الامر نے دیوار کی طرف دیکھ کر کہا ہے دیوار میں نے تمہیں کب حکم دیا ہے کہ تم اپنی اصلی حالت چھوڑ دے؟ اب دیوار کا جواب سننا، دیوار کہہ رہی ہے انت یبنا رسول اللہ، آپ رسول کے بیٹے ہیں۔ ادھر تم نے ارادہ کیا، ادھر میں تبدیل ہو گئی۔ یہ ہوتے ہیں اولے الامر۔ اب اسی اولے الامر کی بیٹیاں کوفہ اور شام کے بازاروں میں رونے والوں، عزاداروں، چند جملے صرف مصحف کے، اس سے پہلے بڑا مصحف ہو چکا، میرے بعد بھی ہوگا، اپنی ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھ کر سنا کرو۔ ہم پر سوال کرتے ہیں نا کہ شیعہ روتے کیوں ہیں؟ آپ بتائیں، ہم روئے نہ تو اور کیا کریں؟ 70 قدموں کا فاصلہ علی و بطول کی بیٹیوں نے 3 دن میں طے کیا۔ باب سعد سے لے کر یزید کے دربار تک مولا سعد کو آقا زادی کی زیارت کرائے۔ میں 7 سال وہاں حوزہ علمیہ زینبیہ میں رہا، اپنی آنکھوں سے یہ میں نے سارے منظر دیکھے ہیں، اور ابھی 2 مہینے رہ کر 12 اگست کو میں زیارات سے واپس آیا ہوں۔ مولا سب کو دکھائے، ابھی ان بازاروں کی یہ حالت ابھی بھی ہے کہ کوئی شریف نفس اس بازار میں گزر نہیں سکتا، چلے جائے اس وقت کے لاکھوں کا ہجوم تھا، علی و بطول کی بیٹیاں تھیں، سروں پر چادریں نہیں تھیں، ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ رونے والوں، جب یہ لٹا ہوا قافلہ اس سوق حمیدیہ سے گزرا نا جو یزید کے دربار کے سامنے ہے، اس بازار کے چھوٹے چھوٹے رستے ہیں، جب وہاں سے یہ قافلہ گزر رہا تھا نا، قافلے کی کیا حالت تھی؟ آگے آگے نیزوں پر سر سوار تھے۔ جب ایک سر گزرا نا ساگری والوں، وہاں مستورات میں ایک آل بیت محمد کے ماننے والی تھی، اس نے اپنی کنیز کو کہا کہ یہ جو سر گزر رہا ہے نا، اس کی شکل میرے آقا حسین کے بیٹے علی اکبر سے ملتی ہے۔ جب یہ کہا، اس نے رو کر کہا کہ کجا شام کا بازار، کجا حسین کا بیٹا علی اکبر۔ سر گزر گیا، جب دوسرا سر گزرا نا، اس نے کہا میں بھول نہیں رہی، اس سر کی شکل میرے آقا حسن کے بیٹے قاسم سے ملتی ہے۔ اس نے کہا کجا شام کا بازار، کجا حسن کا بیٹا قاسم۔ رونے والوں، سر جب گزر چکے نا، اب ایک ضعیف ہے، ضعیف کہوں نا، ضعیف نہیں تھا لیکن اسے پھپھی کے بازار آنے نے ضعیف کر دیا۔ ایک ضعیف ہے جس کے ہاتھ میں اونٹوں کی مہار ہے، ایک چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، دونوں باپ اور بیٹا ایک رسی میں باندھے ہیں، ایک رسی میں باندھے ہیں۔ رونے والوں، اس مظلوم کی کیا حالت ہے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توک ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ جب جناب سجاد اپنے سر کو بلند کرتے ہیں نا، جناب باقر کے ایک مرتبہ پاؤں زمین سے اکھڑاتے ہیں، رو کر کہتے ہیں میرا مظلوم کربلا بابا، میرا شام کا قیدی بابا، میرا پھپھیوں کے ساتھ آنے والا بابا۔ بابا ایک مرتبہ اپنی گردن کو نیچے رکھے باقر کے پاؤں کھڑے ہیں۔ رونے والوں، عزاداروں، جب یہ قافلہ گزر رہا ہے نا، ابھی اسی مومنہ نے اپنی کنیز کو کہا کہ جاؤ، یہ جو قیدی آ رہا ہے نا،
اس پر میری طرف سے 3 سوال کرنا۔ پہلا سوال کرنا، کہہ دیا تیرا نام کیا ہے؟ دوسرا سوال کرنا، کہہ دیا تیرا گھر کہاں ہے؟ تیسرا سوال کرنا، کہہ دیا تمہیں کس جرم کی سزا ملی ہے؟ اس طرح ہم نے شام کے بازار میں اس طرح قیدی نہیں دیکھے۔ جب وہ کنیز آئی نا، آ کر سوال کیا، جناب سجاد کہتے ہیں کہ ہے کنیز خدا، تمہیں کس نے بھیجا؟ وہ کہتی ہے کہہ دیا مجھے مالکن نے بھیجا۔ کہا تیری مالکن کہاں ہے؟ کہتی ہے کہہ دیا میری مالکن مکان کی چھت پر بیٹھی ہے۔ امام فرماتے ہیں کیا ہم قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے آئی ہے؟ کہتی ہے نہیں، کہہ دیا تماشا نہیں دیکھنے کے لیے آئی، جس وقت کہ تم بازار میں آئے ہو میری مالکن رو رہی ہے۔ امام کہتے ہیں جاؤ جا کر اپنی مالکن کو کہو کہ اگر ان سوالوں کے جواب پوچھنے ہیں تو خود بازار میں آ کر پوچھ۔ رونے والوں، ساگری والوں، آخری جملے کہہ رہا ہوں، جب وہ کنیز اپنی مالکن کے پاس آئی نا، آ کر کہا کہ وہ قیدی اس طرح کہہ رہے ہیں، اب اس کنیز خدا اٹھی، اس نے سر پر چادر سنبھالی، یا اس کا ایک مرتبہ منہ مدینے کی طرف پھر گیا، رو کر کہتی ہے مولا حسین، جزاکم اللہ، مولا حسین۔ اسے کیا معلوم تھا کہ مولا حسین شہید ہو چکی ہے؟ کہتی ہے مولا جب آخری بار آپ میرے گھر آئے تھے، میری شادی ہوئی تھی، جاتے وقت آپ نے کہا تھا اگر اس قسم کے قیدی بازار میں آئے انہیں چادریں ضرور دینا۔ مولا میں آپ کا حکم مان کر بازار جا رہی ہوں۔ رونے والوں جب آئی نا، جناب سجاد کے سامنے کھڑی ہے، کہتی ہے کہہ دیا مجھے جلدی جلدی فارغ کرنا، نامحرموں کا مجمع ہے، میں پردے دار ہوں۔ یا جناب سجاد رو کر کہتے ہیں کہ کنیز خدا پردہ ہمارے گھر سے بنتا ہے، پردہ ہمارے گھر سے بنتا ہے۔ کہہ دیا تیرا نام کیا ہے؟ تیرا گھر کہاں ہے؟ تیرا قصور کیا ہے؟ جب یہ کہا نا، ایک مرتبہ جناب سجاد نے آسمان کی طرف دیکھا، رو کر کہتے ہیں میرے اللہ کیا ہم اتنے غریب ہو چکے ہیں آج ہماری کنیزیں نہیں پہچان رہی؟ جب یہ کہا اس نے مولا کی آواز کو پہچانا، رو کر کہتی ہے انت علی ابن الحسین، کیا تم حسین کے بیٹے علی زین العابدین ہو؟ یا امام فرماتے ہیں کیا تم میرے چچا مالک بن نشتر کی بیٹی ریحانہ نہیں؟ جب اس نے یہ سنا، یا ایک مرتبہ چیخ مار کر کہتی ہے مولا عباس کہاں گیا جو تم اس بازار میں آئے ہو؟ یا اسے امام کہتے ہیں میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ سکینہ بھی آئی ہے، میرے ساتھ زینب بھی آئی ہے۔ کیا ایک مرتبہ بیویوں کی طرف وہ دوڑے، جناب زینب نے ہر بیوی کو منع کر دیا، ریانہ شام میں ہے، کربلا کے حالات نہ بتانا، علی اکبر کا نیزہ نہ بتانا، علی اصغر کا تیر نہ بتانا، ریانہ مرنے سے پہلے مار نہ جائے۔ رونے والوں ریانہ ہر بیوی کے پاس جا کر پوچھ رہی ہے، جب کوئی جواب نہ آیا نا، اب دوسری طرف کیا ہوگا، ایک نیزے پر جب میرے مولا حسین کا سر سوار تھا، میرے مولا نے تلاوت شروع کر دی۔ جب ریانہ نے مولا کی آواز کو پہچانا، نیزے کے نیچے آئی، نیزے کو پکڑ کر کہتی ہے بولتے کیوں نہیں؟ بطول کے بیٹے حسین آپ ہیں، بولتے کیوں نہیں؟ سکینہ کے بابا حسین آپ ہیں۔ رونے والوں ایک مرتبہ آواز آئی ریانہ بیٹی تیرا پیر حسین میں ہوں۔ جب یہ کہا نا، اب ریانہ دیکھ رہی ہے جو نیزے پر سر سوار ہے نا، ریانہ دیکھ رہی ہے میرے مولا حسین۔ کہتے ہیں ریانہ کیا دیکھ رہی ہو؟ کہتی ہے مولا دیکھ رہی ہوں وہ علی اکبر کا سار ہے، مولا دیکھ رہی ہوں وہ حبیب ابن مظاہر کا سار ہے، لیکن مولا مجھے عباس کا سار نظر نہیں آ رہا۔ آخری جملہ رونے والوں جب یہ کہا نا، ایک مرتبہ سر سے آواز آئے ریانہ ذرا گھوڑے کی گردن میں دے، گھوڑے کی گردن میں دے، زینب کے سر پر چادر نہیں ہے، عباس کا سر پرواز۔ اللہ علامت اللہ علیہ کو مظالم